اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وَلْيَخْشَ واو کا مطلب ہو لام، یقیناً کے لیے یہ فعل مضارع کی علامت خشیہ یخشا، خشیہ یخشا وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا۔ یخشا الذین وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً الذین وہ تمام اشخاص لو اگر ترکو انہیں اس طرح ڈرنا چاہیے جس طرح اگر وہ الذین ترکو جنہوں نے ترک کیا من خلفہم جنہوں نے چھوڑے وہ الف جمع کلا من خلفہم من سے خلف پیچھے یعنی اپنے مرنے کے بعد جنہوں نے چھوڑے ذریتاً ذریت کہتے ہیں اولاد کو بیٹے بیٹیاں ضعافا وہ کمزور ہوں وہ چھوٹے ہوں وہ ناتواں ہوں خافوا علیہم ان کو ان کا خوف ہوتا ہے لِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے لِيَخْشَ لوگوں کو لازماً ڈرنا چاہیے الَّذِي تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا جو ضعیف کمزور ناتواں اپنی ذریت کو پیچھے چھوڑ کر مر رہے ہوں اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ مرتے ہیں تو ان بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے ان کے دماغ میں کیا کیا باتیں ان کے بارے میں آتی ہیں۔ اسی طرح وہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان کی اولادوں کا بھی ان کے جو کمزور اور ضعیف اور ناتواں لوگ رہ گئے ہیں بیوہ رہ گئی ان کا بھی خیال کرنا ہے ان اندیشوں کا خیال کرتے ہوئے پس چاہیے فَلْيَتَّقُوا فا کا مطلب پس لام یقیناً ان کو چاہیے یتقو کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ سے ڈریں یہ اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی یہ 1/3 میں سے دیتا نہیں وہ اپنے قریبیوں کو تو دے لیتا ہے 1/3 میں ان یتیموں مسکینوں اور بیواؤں اور بےکسوں کا حصہ نہیں رکھتا اس لیے اللہ نے ساتھ یہ جملہ کہہ دیا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس انہیں چاہیے کہ وہ سب اللہ سے ڈریں اللہ کا تقوی اختیار کریں وَلِيَقُولُوا اور یقیناً انہیں چاہیے کہ وہ کہیں قولاً سدیدا قولاً وہ بات کہیں سین دال سے یہ کلمہ نکلے گا ہمارے ہاں استعمال تو ہوتا ہے قول سدید لیکن کم استعمال ہوتا ہے تو آپ ڈکشنری سے نکال سکتے ہیں سین دال سے سدا یسدو سدن سدا یسدو سدن ٹھیک ٹھیک بات کہو لگی لپٹی کے بغیر بات کہو بل دے کر بات نہ کہو الجھا کر بات نہ کرو ان سے سیدھی بات کرو لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وہ خود اس بات میں ڈرتے ہیں اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے انہیں پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں تقوی کی روش کو اپنائیں اور راستے کی بات کریں ٹھیک بات کریں ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام